السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹ کر آئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کی کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک محافظوں کی سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو اندر کے حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کی کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتے ہوئے سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہو چاہتی کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کی حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کی ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کی گوشت کا کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثریت خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس حکیم کا سبق لینا شروع ہوئی، جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کی سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ اس کی سوال کا جواب دے تو آپ کی وجہ سے ایک غیر مسلمان ہو جائے گی،
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہونا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حاکم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کی گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنے عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہی ہے۔ یہ جو تم بائبل پڑھ چکے ہو یہ اپنے اصل حالات میں موجود نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے بھی معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہٹ سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چیری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، کیا تم اس گوشت کو اچھی طرح پکا یا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھا طریقے سے پکایا۔ تو سلطان نے کہا، اب تمہارے سمجھ میں میری بات آ جائے گی، یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، جتنا بھی تپش لو، لیکن یہ پوری طرح پکا نہیں ہوتی بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سارے بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود دیکھیں، ایک حاکم ہے، آپ خود، جو کچی چیز آپ کی پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے پیٹ میں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد یہاں تک کہ انسانوں کی گندی چیزوں کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنس سے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوشی محسوس کرتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے حسی بری ہوئی۔ آپ خود دیکھا، ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی تو وہ تمہیں
کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور تمام دربار اللہ اکبر کی نعروں سے گونج اٹھا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔